أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ عزیز ساتھیوں، ہم جس ایام میں دن گزار رہے ہیں، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، وہ دن ربیع الاول کے دن ہیں، ربیع الاول کے ایام ہیں، اور اس مہینے میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں اور کئی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قول کے مطابق اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں وہ اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ میلاد کا نام آج بہت ہی برے کام کے لیے اس کو استعمال کیا جانے لگا ہے، یعنی میلاد منانا، بارہ وفات منانا، یہ سب بدعتیں۔ تو ایک ہے جسمانی میلاد اور ایک ہے روحانی میلاد۔ جسمانی میلاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے، آپ کی پیدائش ہے، آپ کا پیدا ہونا ہے۔ اور روحانی میلاد آپ کو نبوت کے مقام سے سرفراز کرنا ہے، آپ کو نبوت کا ملنا ہے۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش سے آپ کا جمال ظاہر ہوا، اور آپ جس وقت نبی بنائے گئے 40 سال کے بعد، تو اس وقت آپ کا کمال ظاہر ہوا۔ آپ جس وقت پیدا ہوئے تھے محمد بن عبداللہ تھے، اور 40 سال کے بعد نبوت کے ملنے کے بعد آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو، ہر حصہ ایک مختصر مضمون کا طلبگار ہے، مختصر، بہت ہی طویل وقت کا وہ طلبگار ہے۔ لہٰذا آپ کی کوئی بھی زندگی ہو، پیدا ہونے سے پہلے کی زندگی ہو، وہ بھی بہت خوبصورت، پیدائش کی زندگی وہ بھی بہت خوبصورت،
آپ کے جوانی کی زندگی، نبوت سے پہلے والی زندگی، نبوت کی بعد کی زندگی، ساری کی ساری زندگیاں اور ہر جزو آپ کا بہت ہی خوبصورت ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی ہیں۔ تو جس وقت آپ کی پیدائش ہوتی ہے، آمنہ کہتی ہے کہ مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو ذرہ سی بھی ناپاکی آپ کے بدن پر نہیں ہوتی ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو سارا گھر خوشبوؤں سے مہک اٹھتا ہے، اور آپ سجدے سے قریب والی کیفیت میں، حالت میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ایسی بابرکت ذات اور ایسا بابرکت بچہ جو آگے چل کر امام الانبیاء، محبوب کبریا، سرور کائنات، فخر موجودات بننے والا تھا، یہ ایک غریب عورت کے یہاں دودھ پینے کے لیے اس کو جب دیا جاتا ہے تو آپ کی برکتوں کا کیا پوچھنا۔ جن جن برکتوں کو حلیمہ سعدیہ نے دیکھا ہے وہی اس کا حال بتلا سکتی ہے۔ حضور اکرم کو لینے کے لیے عورتیں آتی ہیں، مگر آپ چونکہ یتیم تھے اور یتیم ہونے کی وجہ سے عورتوں نے سوچا، جو دودھ پلانے کے لیے آتی تھی اور بچے لے کر جاتی تھی کہ یتیم بچہ ہے اور ہمارا کام تو اجرت پر ہوتا ہے، ہمیں کون اجرت دے گا، کون مال دے گا، لہٰذا انہوں نے نہیں دیا۔ اور یہ قسمت اور یہ 4 چاند لگ جاتے ہیں اس عورت کو جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ آپ بالکل دبلی پتلی ہیں، اور آپ کے یہاں جو جانور ہیں وہ بھی بالکل دبلے پتلے ہیں، دودھ کا کوئی نام و نشان نہیں، گھروں میں فاقہ ہیں، لیکن جیسے ہی یہ برکت والا بچہ آپ کی آغوش میں آتا ہے تو آپ کے سینے مبارک دودھ سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ اونٹنیاں لاغر ہیں، لیکن جب آپ کو اس پر سوار کیا جاتا ہے تو اونٹنی بجلی سی رفتار میں دوڑنے لگ جاتی ہے۔ ساتھ آنے والے پوچھتے ہیں، حلیمہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جب آپ ہمارے ساتھ آئی تو آپ سب سے پیچھے تھی، آپ کی اونٹنی بالکل کمزور ہے، لاغر ہے، لیکن آج بہت ہی تیز وہ دوڑی جا رہی ہے، کیا تو نے اونٹنی بدل لی ہے، سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے کہ سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ اور پھر جہاں آپ جاتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، تو ان بکریوں کو اتنا دودھ آ جاتا ہے کہ ساری علاقے میں جتنے جانور ہوتے ہیں ان کا ملا کر بھی اتنا دودھ نہیں آتا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں، حلیمہ تو اپنے جانوروں کو کہاں چراتی ہے؟ کیا تو نے چراگاہ بدل لی ہے، چرنے کی جگہ بدل لی ہے؟ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے جگہ نہیں بدلی، چراگاہ کو نہیں بدلا، بلکہ چرواہا بدل گیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری زندگی آپ کی جسمانی اور میلاد ہے، اور روحانی میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیسا برتاؤ اختیار کیا، کیسا رویہ اختیار کیا، چھوٹوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک رہا، بڑوں کے ساتھ آپ نے کیسا برتاؤ کیا، انصار کے ساتھ
آپ کا کیا سلوک رہا، مہاجرین کے ساتھ آپ نے کیسی زندگی گزاری، اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے کیا برتاؤ کیا، اپنے دشمنوں کے خلاف آپ نے کیا حکمت عملی اختیار فرمائی، یہ ساری کی ساری زندگی آپ کی یہ روحانی میلاد ہے۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا عظیم نبی دیا ہے کہ اس جیسا نبی نہ آپ سے پہلے پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اور جو نبی آئیں گے بعد میں وہ بھی آپ ہی کی امت بن کر آئیں گے، کوئی نبی نیا نہیں آنے والا۔ اور آپ نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں جو نظام قائم کیا ہے، جو امن اور جو عدل اور جو انصاف قائم کیا ہے، تو قیامت تک ساری دنیا اگر مل جائے اس بات پر کہ ہم ایسا نظام لا کر دکھائیں گے تو نہیں لا سکتے، نہیں دکھلا سکتے۔ ایسا نظام آپ نے قائم کیا اور بہت ہی مختصر سی لاگت کو لے کر، یعنی عمر بھی کم ہے، صحابہ کی تعداد، لشکر جماعت بھی کم ہے، ایسے حالت میں آپ نے ایسا فریضہ انجام دیا کہ دنیا حیران اور ششدر رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی میں صرف اور صرف 800 لوگ شہید ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ایسا عدل اور ایسا انصاف قائم کیا ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ آج دنیا کی کوئی قوم اس پیغمبر امن پر انگلی نہیں اٹھا سکتی، اور آج جو حالات پیش آ رہے ہیں کہ ہمارے نبی پر انگلیاں اٹھ رہی ہے طرح طرح کے اعتراضات کو لے کر، اس کی مثال اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص اوپر منہ کر کے تھوکے، کوئی اوپر منہ کر کے تھوکے تو ایک بیوقوف بھی کہہ دے گا کہ اس کا تھوک سائڈ میں آزو بازو نہیں گرے گا بلکہ اس کے ہی منہ پر گرے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی مخالفت ہوئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا، اور اس کی مثال یہی ہے کہ کوئی شخص تھوکے اوپر دیکھ کر تو اس کا تھوک اسی کے